بتائیں گے ملک کے حالات جو ہیں یہ جس بھی جانب جا رہے ہیں لیکن اپوزیشن جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر نہیں پا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کمر تو انہوں نے کس لی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بہت بڑی گروپنگ ہو چکی ہے۔ جی شکریہ۔ میرا خیال ہے حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر پا رہی، جو اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے وہ اپوزیشن نہیں کر پا رہی، جو عدلیہ کرنا چاہ رہی ہے وہ عدلیہ نہیں کر پا رہی۔ جس شہر میں جس ملک میں جو ہے وہ جو جرائم کی شرح اتنی اوپر جا رہی ہو متواتر، اور ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے درمیان گفتگو یہ ہو کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، اسمبلیوں میں کیا کر رہی ہیں، جو لوگ ہیں وہ آپ یقین جانیں، یقینی طور پہ کراچی تو بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بھی، دیگر جرائم کے حوالے سے بھی، لیکن پاکستان کا کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا کرے گی، مسلم لیگ نون کیا کرے گی، پیپلز پارٹی کیا کرے گی۔ بہت سا تعلق حکومتوں کا گورننس سے ہوتا ہے، گورننس کے فیلیئرز ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے۔ ایک سیاسی بے چینی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اختلافات ہیں، کوئی الیکشن مانتا ہے کوئی الیکشن نہیں مانتا، کوئی مینڈیٹ چوری کرنے کا اور چوری ہونے کا جو ہے وہ الزام حکمرانوں کو لگاتا ہے یا ریاستی اداروں کو لگاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ بحث تو چلتی رہے گی، اور عید کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ اگلے عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد ہم کو نظر آئے گا کہ ہم ایک بحران سے نکل کے دوسرے بحران میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ بحران ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا تو آپ کے اوپر ایک معیشت کا بم آ گرے گا، اس معیشت کے بم سے نکلنے کی آپ کوشش کریں گے تو پھر بجٹ آ جائے گا۔ تو ہماری جو سائیکل ہے وہ بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہے اور کوئی حل نہیں نکل رہا۔ تو میرا خیال میں کہ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ اعتراف گناہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو بھی، عدلیہ کو بھی، کہ اور خود ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں میڈیا کے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ کیا اب ہم کریں گے؟ کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، نہیں کی۔ کیا اب ہم کریں گے؟ بدقسمتی سے کوئی بہت اچھی خبریں ہمیں نہیں ملتی، سبھی ہیں منتظر اچھی خبر کے مگر اچھی خبر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارا بحران ہے، اور یہ بحران بظاہر مجھے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ المیہ ہے، اسے المیہ ہی کہنا چاہیے۔ آپ نے کراچی کی مظہر عباس صاحب بات کی ہے، مظہر صاحب بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ تینوں ہی اس پہ روشنی ڈالیں۔ اب کی بار جو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں انہوں نے ایک چیز تو سیکھ لی ہے کہ پارلیمنٹ از دا کی، بیٹھیں یہاں پر ٹف ٹائم دیں، سڑکوں پہ الگ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں، بیک ڈور بات ہوتی ہے تو وہ الگ چلا لیں، اٹ از واٹ اٹ از، رائٹ؟ تو یہ جو پارلیمنٹ کا سفر ہے یہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت سارے لوگ اس بار نئے آئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وکلا کی تعداد بڑی زیادہ ہے، اس پہ تو شہریار رافیدی صاحب نے آپ کو لفظ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، پیراشوٹر کا لفظ بھی استعمال کیا، تو یہ کیا وہی پی ٹی آئی ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بڑا دھماکے دار پرفارم کرے گی، یا یہ ہائی جیکڈ پی ٹی آئی ہے؟ دیکھیے آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں عامر الیاس رانا صاحب، اور ان کو اسلام آباد کی اور اقتدار کی راہداریوں کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ جب کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے نا تو وہ اگر کسی کی واپسی کا کوئی سفر شروع ہوتا ہے اس میں لگتے ہیں سال، 1.5 سال، 2 سال لگتے ہیں۔ میاں نواز شریف پر اس سے زیادہ سنگین الزامات رہے ہیں نا، تو جب ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو وہ سفر فوری طور پہ نہیں شروع ہوا، چیزیں آہستہ آہستہ، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے جو مقدمات بائی اینڈ لارج بنتے ہیں اس میں جو اصلی مقدمے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور باقی مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنتے ہیں تو ان کا جو حشر ہوتا ہے، جو ماضی کے مقدمات کا حشر ہوا، مجھے
مجھے تعجب ہوگا کہ اگر آج کے مقدمات جو ہیں وہ اس سے کچھ مختلف ثابت ہوں۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اس 9 مئی کے واقعے کو بھی اب تقریباً 1 سال ہونے کو آ رہا ہے نا، تو اب ان 1 سال کے عرصے میں اس کی پروگریس کیسی رہی، کیا رہی، میرے نقطۂ نظر سے اگر 9 مئی کے واقعے کے فوراً بعد جو لوگ پکڑے گئے تھے، جن کے بارے میں شواہد تھے، ان کو بھی اگر 2-3 مہینے میں ان کے مقدمات اسپیڈی ٹرائل کر کے چلا دیے جاتے اور سزائیں دی جاتی اور اس کو سیاست سے دور رکھا جاتا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، کراچی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کا 9 مئی کا واقعہ تھا، ویسے ہی 22 اگست تھی 2016 جب پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ 8 سال ہو گئے اس مقدمے کو، آج بھی وہ مقدمہ سیاست کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پولیٹیکلی اس کا کوئی بھی کہیں ہمیں اس میں نظر نہیں آتا کہ کسی کو سزا ہوئی ہو۔ ہاں، کوئی ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس پہ وہ 22 اگست ڈال دیا جاتا ہے، کوئی ادھر سے ادھر ہوتا ہے اس پہ 9 مئی ڈال دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ اتنا سیریس ایشوز ہیں، اور 9 مئی کا واقعہ واقعی پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے ایک ہی دن میں اس طرح کے واقعات کبھی بھی نظر سے نہیں گزرے، لیکن پھر کیا اس کا آپ نے، اس کو سال بھر ہو گیا اس چیز کو، اس میں تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے سب کے باوجود بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی چلتی ہوتی ہے، میسیجنگ بھی ہوتی ہے، کہیں بریک تھرو آتا ہے، کہیں ڈیڈ لاک آتا ہے، کہیں بات چیت ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مراحل کیا اتنے عرصے میں، جب سے خان صاحب جو ہے وہ جیل گئے ہیں، کیا کوئی رابطے نہیں ہوئے؟ کیا کوئی بات چیت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں ہوئی؟ اگر ہم سب اس سے انکاری ہیں تو میں تو اپنی پوزیشن پہ موجود ہوں اور میں اپنی پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ نہیں، رابطے بھی ہوئے، ریلیف کی بھی بات ہوئی، کچھ کنڈیشنز بھی لگائی گئیں، کچھ چیزیں بھی ہوئیں، تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہو رہتی ہیں۔ بالکل۔ باقی پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کبھی بھی کوئی ایک منظم آرگنائزیشن تو نہیں رہی، ایک منظم سیاسی جماعت تو نہیں رہی۔ اس کے اندر جب خان صاحب تھے، چیئرمین باہر تھے، ان کے 2013 میں الیکشن ہوئے تو ان کے جو امیدوار تھے وہ پبلکلی ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے تھے، کرپشن کے الزامات لگاتے تھے۔ اس طرح پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی الیکشن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، عامر الیاس رانا، شوکت پراچا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو چند سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، لیکن وہ منتخب ہو گئے۔ میرا اگلا سوال مظہر عباس صاحب اسی سے متعلق تھا۔ ایکچولی وہ آج کل ہمارے یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے پیراشوٹر کی، تو میں نے کہا میں ذرا اس پہ آپ نے اچھا وہ روشنی ڈال دی۔ یہ فروا پیراشوٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریموٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو سینٹ کے الیکشن میں ہمارے اراکین اسمبلی ایسے چل کے ووٹ ڈالنے جا رہے تھے جیسے ریموٹ کسی نے دبایا ہوا ہو۔ مظہر عباس صاحب، اسپاٹ آن۔